ایک تو محبت کا جو ڈیفینیشن ہے وہ بالی ووڈ نے بگاڑ دیا. بالی ووڈ نے ایسا محبت کا کانسیپٹ پیش کیا ہے. What is it to love? ڈانسنگ، گو ٹو ڈسکو، کسی ڈسکو میں جائیں، ہے نا؟ تو وہ لو کا جو ڈیفینیشن ہے وہ تباہ اور برباد کر دیا. لو میں یہ سب کچھ لو نہیں ہے جو اب کر رہے ہیں لوگ. سرکار گور شاہی نے فرمایا ہے کہ محبت کا تعلق قلب سے ہے. مجھے سرکار سے محبت محسوس نہیں ہوتی. اچھا، ایک لڑکی سے محبت تھی، اللہ اکبر، اس کی یاد میں روتا تھا. اس کی یاد ستاتی تھی، بار بار اسے دیکھنے کو دل کرتا تھا، لیکن سرکار کے لیے آج تک ایسا نہیں ہوا. ہوا ہے بیٹے، آپ کو پتہ نہیں چلا. یہ لڑکے کی محبت میں آدمی دیوانہ پاگل ہو گیا، لڑکے کی محبت میں لڑکی پاگل ہو گئی. یہ کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ لطیفہ نفس کا آپ کے جذبات پر قابو ہے. ایک ویل اسٹیبلشڈ کوآرڈینیشن ہے بٹوین یور لوور سیلف اینڈ یور ایموشنز. اٹس لنکڈ اپ. اور جو لطائف ہیں ان کا آپ کے جسم سے ابھی کوآرڈینیشن نہیں ہے. سو whatever divine love you have in your heart is disconnected from your physical emotions, from your physical feelings. I had the same thought, like why I do not feel the intensity of Sarkar's love. But then came a time when there was nothing else but intensity. Oof. So now you do not compare a human love pattern with divine love, because human beings are not trustworthy. They may fall in love with you, but then there are times of tribulation, trouble, test, trial. In that moment of trial and test, human beings find it extremely difficult to stay loyal, because in order to stay loyal, they have to sacrifice a lot. Well, God doesn't have this issue. You can, ask anything, and God is capable of doing everything. So, because of human beings lacking in fulfilling the requirement of love, they will often end up becoming a jolt, becoming a loser. They will do a runner because they are incapacitated in replying to the needs and requirements of love. Love is not easy. It is nothing but suffering, nothing but perpetual suffering. Now I'm talking about true love. I'm not talking about infatuation. I'm not talking about, self proclaimed love stories in which the target is not love. The aim is to fulfill the fire of your lust. In true love, the course of true love did never run smooth. Shakespeare said that. It's a bumpy ride, very bumpy, up and down, up and down. Oh gosh. But the thing is, people may assume they are in love, but 99 times out of 100 is not true love. They make promises, they don't keep their promises. Why? Oh, at home there are problems. I'm sorry, I cannot do this. لیکن پیار میں جو ہے مجبوری نہیں ہوتی. محبت کا بھوت جب سوار ہوتا ہے تو اس کو بندے کو پھر مجبوری نہیں ہوتی. There are no excuses. If there are excuses in love, it's not true love, it's a bluff. اور پھر آج کل محبت کہاں ہے؟ سب بکواس ہے. یہ جو لو اسٹوریاں چل رہی ہیں، ایک تو محبت کا جو ڈیفینیشن ہے وہ بالی ووڈ نے بگاڑ دیا. بالی ووڈ نے ایسا محبت کا کانسیپٹ پیش کیا ہے. What is it to love? Dancing,
گو ٹو ڈسکو، کسی ڈسکو میں جائیں، ہے نا؟ تو وہ لو کا جو ڈیفینیشن ہے وہ تباہ اور برباد کرتی ہے۔ لو میں یہ سب کچھ لو نہیں ہے جو اب کر رہے ہیں لوگ۔ سرکار گور شاہی نے فرمایا ہے کہ محبت کا تعلق قلب سے ہے۔ مجھے تو محبت کا پتہ ہی نہیں تھا کہ اس کی ٹرو ڈیفینیشن کیا ہے، اور نہ پھر سرکار نے یہ باتیں محفل میں بتائیں۔ ایک دفعہ میں سرکار سے ملنے کے لیے گیا سرکار سے ملنے کے لیے گیا، یہاں سے انگلینڈ سے ملنے کے لیے گیا، تو سرکار نے مجھے یوں کر کے دیکھا اور مجھے کہنے لگے کہ یہ لڑکی کون ہے بخدا فرمایا کہ یہ لڑکی کون ہے؟ میں نے کہا سرکار کون سی لڑکی؟ تو آپ نے فرمایا کہ تیری آنکھوں میں اس کی تصویر ہے۔ تو میں نے کہا کہ سرکار میری آنکھوں میں اس کی تصویر کیسے آ گئی؟ تو فرمایا کہ بھئی تیرے دل سے جذبات اس کے لیے نکلے تو وہ نور کے تھے، اس کے چہرے پر پڑے، تیری آنکھوں میں بھی نور تھا، اس نے کھینچ لیا، اب وہ آنکھوں میں اس کی تصویر آ گئی۔ اچھا، اب وہ آنکھوں میں تصویر آ گئی تو اگر اس کا روحانیت سے تعلق ہوتا تو اس کی آنکھوں میں تصویر آنے سے اس کو فیض ملنا شروع ہو جاتا، لیکن اس کے اندر نور نہیں تھا تو اس آنکھوں میں تصویر آنے سے اس کو فیض نہیں ہوا۔ اب اگر سامنے بیٹھ کے میں کہا تھا نا کہ میں آنکھیں جھکا کے چلتا ہوں تاکہ کوئی کسی کو دیکھوں نہ، کیونکہ وہ فوراً آنکھوں میں تصویر اس کی چلی جائے گی۔ یہ کمال آنکھوں کی جاذبیت کا ہے، جو روحانی کشش ہے آنکھوں میں اس کا ہے، تو وہ چلی جائے گی۔ اس کے بعد اگر چاہے روحانی تو آنکھوں سے اس کو دل کے اوپر بھی اتار سکتا ہے۔ تو اگر وہ تیری تصویر دل پہ اس نے اتار لی تو دل کے اندر تو کوئی اور رہتا ہے، تو یہاں بیٹھے بیٹھے ہی اللہ والی بن جائے گی، بیٹھے بیٹھے ہی۔ منظور نظر اسی کو کہتے ہیں نا کہ مرشد کی آنکھوں میں جس کی تصویر آ جائے، جس بندے کی آ جائے وہ منظور نظر ہوا، کیونکہ اب وہ منظور نظر اگر تو ہو گیا، اب تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی آنکھوں میں آ گیا ہے جہاں سے نور کے دریا بہ رہے ہیں، اب تجھے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اگر وہ دل میں آ جائے اور تم اپنی تصویر اس کے دل میں ڈال دو روحانی طور پر، تب یہ پاکیزہ محبت ہوگی۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم کو اپنی محبت عطا کرو۔ محبت عطا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تیرا نفس پاک ہو، پھر نفس پاک ہوگا، پھر جو ہے وہ تجھے نہیں کچھ کرنا، وہ ایک نظر ہی کافی ہے، یوں کر کے دیکھا بس وہ تصویر آنکھوں میں چلی گئی۔ آنکھوں سے پھر جہاں تک پہنچانا ہے، آنکھوں سے اب تیری تصویر آنکھوں میں روحانی کی چلی گئی، اب تو مردہ ہے، اب تیرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تجھے چوری کر لیا ہے کسی نے، اب اس کی روحانی کی مرضی ہے کہ وہ آنکھوں میں جو تیری تصویر آئی ہے وہ اپنے دل میں ڈالے یا روح کی طرف بھیجے یا سری کی طرف بھیجے یا خفی یا اخفا کی طرف بھیجے یا ادھر بھیج دے، تو انہوں نے تو کچھ کرنا ہی نہیں ہے۔ ایک سیکنڈ کے اندر جو ہے نا وہ کیمرے نے تصویر لی، آنکھوں میں گئی، پھر ادھر ادھر گئی، اور راتوں رات تو جو ہے رابعہ بصری بن گئی، پتہ ہی نہیں چلا تجھے۔ بلے شاہ مرشد کے پاس آیا، مرشد نے کہا بلّا کیوں آیا؟ بلے نے کہا رب کو پانے کے لیے۔ مرشد نے کہا بلّا رب دا کی پاؤنا، ادھروں پٹنا تے ادھروں لاؤنا، رب کا کیا پانا؟ ادھر سے اکھاڑ کے ادھر لگا دیں گے، باقی یہ جو تو بولتے ہیں یہ سب تیرے ظرف بڑھانے کے لیے ہے کہ ذکر کرو، قرآن پڑھو، کیا اکھاڑ لے گا تو ذکر قرآن سے؟ سب نظروں سے ہے۔ مکتب کی کرامت تھی کہ فیضان نظر تھا، سکھلائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، دین مجو اندر کتب او بے خبر، دین کتابوں میں نہیں ہے اے بے خبر شخص، علم و حکمت از کتب، علم اور حکمت کتابوں میں ہے، دین از نظر، دین بھی نظروں سے اور محبت بھی نظروں سے عطا ہوتی ہے۔ ہمارے پاس بھی تو آتے ہیں لوگ، لڑکے بھی آتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں فلاں لڑکے سے محبت ہے، لڑکیاں بھی آتی ہیں، میسج کرتی ہیں، ویڈیو کال کر کے کہتی ہیں پاپا میری شادی کرا دو اس سے، کیوں؟ میں مجھے اس سے بڑی محبت۔ خدا کی قسم، نہ وہ تصویر اس لڑکے کے آنکھوں میں، نہ اس کے نفس کے گرد منڈلا رہی ہے، جس کو پتہ چل جاتا ہے
کہ یہ آگے جا کے اس کو ذلیل و رسوا کر کے اور ٹوائلٹ کی ٹشو کی طرح پھینک دے گا. اچھا آپ اگر اس کو منع کریں کہ نہیں بیٹا یہ تیرے لیے صحیح نہیں ہے, وہ بات کرنا چھوڑ دیتے, بولے ذکر وکر سب بیکار, آپ کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ہم تو ہر بچی کو اپنی بیٹی سمجھتے ہیں. اگر ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ آگے سور بیٹھا ہوا ہے کنجر کا بچہ, کیسے جان بوجھتے ہوئے کہہ دوں ہاں بیٹا اس سے شادی کر لو؟ نہیں. تو یہ محبت وغیرہ سب فراڈ ہے, سارے نفسانی چکر ہیں. اس دور میں کہاں ہے محبت یار؟ اس دور میں اللہ سے کوئی محبت نہیں کرتا, تو انسانوں کی محبت کے چکر میں اس دور میں ہے. دیکھا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے, سب اپنے مطلب کے لیے لگے ہوئے ہیں. کسی کو جنت چاہیے, کسی کو حور چاہیے, کسی کو محلات چاہیے. اللہ کی عبادت اللہ کی خاطر خالص جذبے کے ساتھ کون کر رہا ہے اس دور میں؟ یہی تو سکھا رہے ہیں سرکار گوھر شاہی تمہیں کہ 100 دفعہ نہیں, 1 دفعہ اللہ کہو, لیکن خالص کہو, اللہ کی خاطر کہو, جنت کے لالچ میں نہیں, عذاب قبر کے خوف میں نہیں. سرکار نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک لڑکا تھا تو وہ ایک لڑکی کو پسند کرنے لگا اور وہ لڑکی کے پاس چلا گیا. وہ گیا تو اس نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ تو لڑکے نے کہا جی میں آپ کو بڑا پسند کرتا ہوں. وہ لڑکی بھی بڑی عجیب و غریب تھی. تو اس لڑکی نے کیا کہا اس کو کہ چل بھائی ٹھیک ہے تو مجھے پسند کرتا ہے تو ایسا کر, تو مسجد میں بیٹھ کے ذکر کیا کر, تو میں اپنے ماں باپ سے بہانہ کیا کروں گی کہ بھائی میں مسجد جا رہی ہوں کسی غریب کو کھانا کھلانے کے لیے, تو پھر میری تیری ملاقات ہو جائے گی. میری تیری ملاقات ہو جائے گی. اب وہ 1-2 دن تک تو آئی اور اس نے کھانا کھایا, وہاں بیٹھ کے بات چیت کی. آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ وہ لڑکا ذکر میں اتنا مشغول ہوتا کہ وہ آ کے بیٹھی رہتی, اس کو آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا. وہ آ کے بیٹھتی, اس کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتا. ایک دن جو ہے اس لڑکی کو غصہ آ گیا. اس نے چھوڑا, میں نے تجھے یہاں بٹھایا, تو مجھ سے پیار کرتا تھا اور اب تو ذکر میں مجھے بھول گیا. تو آنکھیں کھول کے اس نے کہا تیری بڑی مہربانی, تو مجھے یہاں تک لائی, اب مجھے اللہ نے قبول کر لیا ہے, اب میں تیرے لیے بیکار ہوں. ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں. لیکن آج کل تھوڑی اس طرح کی لڑکیاں جو مسجد میں بٹھائیں جا کے. آج کل کی لڑکیاں تو مسجد میں. اچھا ایک جینوئن بات بھی ہے, آج کل کی لڑکیاں مسجد میں اس لیے بھی نہیں بٹھائیں گے کہ ان کو ڈر لگتا ہے کہ یہ مولوی ہے نا اس کو اڈاپٹ کر. تو اب ہم بچے جوان ہوتے ہیں 16, 17, 18, 19, 20 سال کے ہوتے ہیں, تو یہ ان کا جو ہے ایک یعنی ایموشنل جو ہے نا وہ یعنی ایوالو ہوتے ہیں, یعنی یہ ایک ایکسپلوریشن ہے, اس کے اندر دیر از اے سڈن آؤٹ برسٹ آف ایموشنس. وہ اس وقت اگر کوئی کتا بھی سامنے کھڑا ہو دے ول فال ان لو ود ہم, کیونکہ وہ جذبات ہے نا اندر, یہ انفیچویشن ہے. اچھا اب وہ اس دور کی جو نسل ہے وہ اپنے آپ کو سمجھتی ہے چالاک لومڑی کی طرح, حالانکہ چالاک ہے نہیں. کہتے ہیں جی یہ بڈھے ان کو کیا پتا, ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں, ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں. دیکھو میرے بیٹے میرے بھائیوں, ایجوکیشن از ون تھنگ اینڈ وزڈم از another. You can obtain knowledge from the books, but it doesn't mean you are wise also. جو حکمت ہے وزڈم ہے وہ کتابوں میں نہیں ہے. وزڈم وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی. بھلائی یہی ہے, کم سے کم لڑکی کے ساتھ کیا ملے گا عاشقی معشوقی کر کے, اپنے کاروبار سے ہی عشق کر لو. کرکٹ کھیلتے ہو کرکٹ سے عشق کر لو, یا تو مکیش امبانی بن جاؤ گے یا عمران خان بن جاؤ گے. کوئی ناکام عاشق کسی مقام اور مرتبے پہ پہنچا ہے؟ کوئی لیمبورگینی میں نہیں بیٹھتا ہے, وہ فٹ پاتھ پہ بیٹھتا ہے ناکام عاشق. بھائی ان چکروں میں پڑنے سے تو بہتر ہے چلو کاروبار میں لگ جاؤ, کام دھندا کر لو, میک یور لائف مین. آج کل تو بس لوٹنے کھانے کا چکر ہے یہ. کیوں اپنی زندگی برباد کر رہے ہو؟ میرے نزدیک تو یہ زندگی برباد کرنا ہی ہے. اینڈ ڈو ناٹ بی ڈیپینڈنٹ on others for your happiness. If your happiness depends on others, you will always suffer. Learn to be happy
to yourself, for yourself, from yourself, within yourself. ایسی چیز اندر ہو نا کہ تم کو خود ہیپینس محسوس ہو. یہ نہیں کہ یہ مسکرائے گا, یہ میرے لیے کچھ کرے گا تو پھر ہیپینس آئے گی, پھر تو رل جاؤ گے تم. ہیپینس از ناٹ اینی ویئر ایلس, اٹس ان سائڈ یو, تمہارے اندر ہے. You should value yourself. If you don't value yourself, nobody will. لوگوں کا خیال ہے کہ well, we are in love. In love there is no ego. But this is not love. It's bluff. Don't lose your self-respect, your self-esteem. Don't run after anybody like a dog. If they don't want to see you, go away, man. Don't waste your life. اگر کوئی چھوڑ کے چلا گیا, تم 2-4 پتھر پیچھے سے مارو, ہاں نا. مطلب یہ مجھے چھوڑ کے جائے, کل کسی اور کو یہ دھوکہ دے گا, 2-4 لگا دو. میں تو یہ سمجھتا ہوں بھئی آدمی کی ایک جو ہے نا سیلف انٹیگریٹی بھی ہوتی ہے, سیلف ریسپیکٹ بھی ہوتی ہے. ہاں, اگر کوئی کہے ہم تو جا رہے ہیں, چھوڑ 2 چماٹ مار کے بھیجو, تو بول تو آیا کیوں تھا یہاں پہ؟ یہ ساری لو اسٹوری جو ہے یہ کیوں تو نے بنائی تھی, اب راستے میں چھوڑ کے جا رہا ہے. ایسے لوگوں کے تو منہ پہ پیشاب کر دو. ٹائم ضائع نہیں کرو اپنا یار. تو نہیں اور صحیح, اور نہیں اور صحیح. لڑکی تو ہے, اللہ تو ایک ہے نا بس, باقی لڑکیاں تو لاکھوں ہیں. کیا غم ہے, اللہ نہ چھوٹے کیونکہ وہ ایک ہی ہے. You can't lose God because He is one. وہ لڑکیاں تو بہت, ایک چھوڑے. TV, the place to connect with God.